کربلا کے واقعے کو اور امام علی مقام کی جو شخصیت ہے، اس واقعے کو محض ایک واقعہ تک نہ رکھا جائے اور اس شخصیت کو محض ایک شخصیت نہ سمجھا جائے، اور ان دونوں چیزوں کو محض خاص جو مذہبی نظریات یا کوئی مذہبی عقائد ہیں صرف انہی تک محدود اور مقید نہ رکھا جائے، بلکہ جو اس کی ایک آفاقی حیثیت ہے، جو اس کے اندر جو میسیجز ہیں پیس کے، نان وائلنس کے، کمپیشن کے، جو سارے کانسیپٹس ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو عام طور پر انفارچونیٹلی اتنا زیادہ ان کی تشہیر نہیں کی جاتی یا اس اینگل سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، تو ان پہ تھوڑی سی بات کی جائے، تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس اپروچ ٹورڈز دس انسیڈنٹ، دس ہسٹورک انسیڈنٹ ہم کوشش کریں. اور اس کے لیے ہمارا یہ جو وینچر ہے پیس وداؤٹ بارڈرز، جو لوگ پہلے سے اس سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیمپین جو پیس کے کانسیپٹس ہیں، جو کمپیشن اور نان وائلنس اور آل انکلوسیونیس کے جو کانسیپٹس ہیں، ان کو عام کرنے کے لیے، ان کو کامن کرنے کے لیے اور ان کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس وجہ سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا آف پیس کر رہے ہیں، کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ پیس کے متعلق سمجھا دیں، بتا دیں کہ پیس کیا ہوتا ہے یا وائلنس کیا ہوتا ہے یا وائلنس کی پاسبل اقسام و اشکال کیا ہوتی ہیں، کہ دا مومنٹ پیپل سی وائلنس دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ، کہ وی ڈو ناٹ ٹیک اٹ اینڈ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اتنا زیادہ وائلنس ہم نے پچھلے 8-10 سالوں کے اندر دیکھا ہے، زیادہ 2001 آنورڈز خاص طور پہ اس خطے میں اور اپنے ملک میں ہم نے اتنا زیادہ وائلنس دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے نارمل ہو گئی ہیں. دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو پچھلے 10 سال میں کسی ایکٹیو وار میں ہوئے بغیر اپنے 50-60 ہزار لوگوں کو قربان کر چکا ہو. ہم کسی ایکٹیو اسٹیٹ آف وار میں نہیں ہیں 1971 کے بعد، لیکن اس کے باوجود صرف میں پچھلے 10-15 سال کی بات کروں تو 50-60 ہزار کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ جو ہے اس وار میں یا اس انارکی یا جو بھی ہم کہیں اس میں اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا بیٹھے ہیں. تو یہ بڑی یونیک کیفیت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کیفیت کا اتنا احساس یا تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو اس کا اظہار اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. دنیا میں بہت سے ممالک میں آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، دوست یار بھی آپ کے ہوں گے، ایکوینٹنسز بھی ہوں گی. مجھے بھی اتفاق جب مختلف جگہوں پہ جانے کا ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے لاس تو خیر کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، ایک ریلیٹیو ہے، مجھے اور آپ کو ایک چھوٹا نظر آتا ہوگا، جس کا لاس ہے اس کے لیے تو یقیناً بڑا ہوتا ہے، لیکن کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں، ان کو زندگی بھر، عمر بھر اور قوموں کی پوری تاریخ میں ایسے یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک موٹیویشن اٹیچ ہوتی ہے بہتر کام کرنے کی، ان کے ساتھ ایک انسپریشن اٹیچ ہوتی ہے اپنے حالات سنوارنے کی. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پورے ساؤتھ ایشیا کی میں بات کروں گا، پاکستان اس معاملے میں اتنا پرٹیکولر نہیں ہے، سب کا انفارچونیٹلی ہمارا خطہ اس حوالے سے ہم سم ہاؤ ابھی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان فیکٹس کو، اتنے بڑے نقصانات چاہے وہ قدرتی ہوں یا مصنوعی ہوں، انسانوں کے ایجاد کردہ ہوں، ہم سم ہاؤ ان سے بڑے نارمل ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو خیر ہے. اور معاف کیجیے گا لیکن اب تو اگر کوئی بم دھماکہ ہو اور اس میں جو ہے وہ 4-5 لوگ جب بحق ہو جائیں تو ہم تو اس کو کوئی خبر ہی نہیں سمجھتے، ہمارے لیے وہ بڑی ایک نارمل بات ہو گئی. تو پیس وداؤٹ بارڈرز کیمپین کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک انکلوسیو کیمپین کی جائے. ہم پچھلے 10 سال سے شعور فاؤنڈیشن یا شعور دا سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. 2007 آنورڈز مختلف کیمپینز، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہم نے کام کیا. اور یہ جو ریسنٹ کیمپین جس کو ابھی ہم ڈیزائننگ فیز میں ہیں، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پل آف کریں، اس میں ہم جو ہے وہ انہی کانسیپٹس اور پیس پہ فوکس کریں. اور آج کا پھر میں واپس آؤں گا ایونٹ پہ، حسین اینڈ نان وائلنس بھی ایک آؤٹ آف دا باکس اپروچ ہے، ایک انسیڈنٹ کو دیکھنے کی، ایک واقعے کو دیکھنے کی. اور اسی سلسلے میں آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم چند پہلوؤں پہ بات کر سکیں. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے بارے میں علی حمید صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن میرا پہلا اور آخری انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں نقوی النسل سید ہوں. میرے لیے یہ بڑی سعادت تھی، اور یہاں میں لفاظی سے کام نہیں لے رہا، یہ میرے لیے سعادت تھی کہ مجھے حسین پہ بولنے کے لیے انوائٹ کیا گیا. جس امتیاز کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، جس امتیاز کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں، جس امتیاز کے ساتھ ہم
آخری سانس لیتے ہیں، وہ امتیاز ہماری رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے جسے حسین سے نسبت ہے. باقی پنجابی میں کہتے ہیں کہ باقی آنٹ جاڑانی اللہ نے. ہم تمام شاید مسلمان موجود ہیں یہاں پہ، لیکن اسلام کا اپنا ایک سیاسی رخ رہا حسین کی پوری تحریک کو دیکھنے کا. میری یہ خواہش تھی کہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات نہ کروں، کیونکہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے بڑے اگریسو قسم کے ویو پوائنٹس رکھتے ہیں اسلام کے سرٹن ایشوز پہ، اور خاص طور پہ ان ایشوز پہ جن ایشوز کو پریکٹس کرنے کی ہم ہمت نہیں رکھتے. ہم تمام لوگ جن ایشوز کو پریکٹس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ان پہ ہمارا بڑا اسٹرانگ ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے. نماز پہ ہم سب کا بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہوگا، جو نمازی ہوگا اس کا نہیں ہوگا. جو میری طرح کا نہ پڑھنے والا ہوگا اس کا بڑا اسٹرانگ ہوگا، اس کے پاس توجیحات کا ایک ہجوم ہوگا. حسین کو سوشو پولیٹیکل اسپیکٹ میں دیکھیں. کنکرنٹ جو آج آپ کے پاس اس وقت سوشو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، تب آپ حسین کے نان وائلنس کو سمجھ پائیں گے. مذہب کی چادر سے ہٹ کے، ان نظریات سے ہٹ کے جن نظریات کو ہم نے پڑھا، سنا، جانا، گلیوں سے دیکھا، بازاروں میں دیکھا، ماتم کی صورت میں دیکھا، جلوس کی صورت میں دیکھا، مرثیے کی صورت میں سنا، مجلس کی صورت میں ہم تک وہ بات پہنچی، یا وہ کسی اسلامک ہسٹوریکل بک سے ہم تک پہنچی. اس سے ہٹ کے حسین کو ایک کریکٹر کے طور پہ دیکھیں. حسین کو اس سوشو پولیٹیکل پس منظر میں دیکھیں جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. جس افتخار کے ساتھ وہ جنم لیتا ہے، اس افتخار کو ایک انسانی افتخار کے طور پہ حسین پہ لا دیں. وہ بوجھ حسین پہ لا دیں. حسین جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ آخری نبی کے کلیم کرنے والے کا نواسا ہے. میری ساری گفتگو ریلیجس گفتگو ہوگی. میں اپنا ریلیجن یہاں رکھ کے، حمید شاہ صاحب کے پاس امانت کے طور پہ رکھ کے اب آپ سے بات کر رہا ہوں. حسین جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک افتخار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کا نواسا ہے وہ آخری نبی کا کلیم کرتا ہے، اور اس کلیم کو اس سارے علاقے میں لاکھوں لوگ تسلیم کر چکے ہیں. حسین جس باپ کا بیٹا ہے اسے لوگ شیر خدا کہتے ہیں. حسین جس ماں کی اولاد ہے اسے آخری نبی خاتون جنت کہتے ہیں. حسین گھر سے نکلتا ہے تو یہ دیکھتا ہے. اب پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 1400 سال پہلے جائیں، اس معاشرے میں جائیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں شوزب کو بیٹھے ہوئے. شوزب خوشاب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ایک دیہاتی علاقہ ہے. ہمارے دیہاتی علاقوں میں آج بھی وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے جو افتخار کی بنیاد پہ سماجی مرتبوں کو طے کرتا ہے. 1400 سال پہلے جائیں، اس حسین کا تصور کریں اور اس کے افتخار کا تصور کریں کہ اس فرد کو جس کی آنکھ جھکے تو لوگوں کے چہرے مرجھا جائیں، اور جس کی آنکھ اٹھے تو 313 دیوانے 1000 کے لشکر سے ٹکرا جائیں، اور یہ حسین اس کے کندھوں پہ کھیلتا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جس خدا کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے وہ شخص، اس کا کلیم ہے کہ وہ دنیا میں آیا. بڑی برگزیدہ ایک صورتحال ہے، اور وہ سجدے میں ہیں اور حسنین ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سر نہیں اٹھا رہے. جن لوگوں کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومتیں قائم کی، وہ پیچھے سجدے میں، اور یہ سارے سجدے حسنین کریمین کی وجہ سے طوالت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یہ افتخار وہ گین کر رہا ہے. پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سے پھر وہ مینٹالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے جو اس کے ارد گرد میں ماحول موجود ہے، جو احترام اس کے ارد گرد میں موجود ہے. خلیفہ کا بیٹا اور حسین کھیل رہے ہیں، کسی بات پہ الجھ پڑے، دونوں بچے ہیں. حسین خلیفہ کے بیٹے کو کہتا ہے جا غلام زادے. تو خلیفہ کا بیٹا، اور خلیفہ بھی 22 لاکھ مربع میل کا مالک.
خلیفہ کا بیٹا افتخار میں پوچھتا ہے کہ تم مجھے میں غلام بھی نہیں، غلام کا بیٹا میں. حسین کہتا ہے ہاں. یہ بھاگا بھاگا بچپنا، یہ بھاگا بھاگا باپ کے پاس آتا ہے کہ آج حسین کی شکایت کروں گا اور حسین کو سزا دلواؤں گا. خلیفہ سے کہتا ہے کہ حسین نے مجھے کہا کہ تم ہمارے غلام کی اولاد. خلیفہ کہتا ہے لکھوا کے لاؤ گے. یہ پھر خوش آتا ہے کہ اب میرا باپ ثبوت مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کاروائی ڈاڈی ہوگی. حسین سے پوچھتا ہے اب وہ شیر خدا کی اولاد بنتا ہے، وہ کہاں انکاری. وہ کہتا ہے ہاں لکھ کے دیتا ہوں تم میرے غلام کی اولاد. یہ لکھوا کے پھر لے جاتا ہے. تو عمر جیسا خلیفہ یہ وصیت کرتا ہے کہ یہ حسین کی تحریر میرے کفن میں لپیٹ دیں. یہ شاید عمر کی بخشش کا ذریعہ بنے. یہ روایات ہیں جو ہم نے پڑھی، لیکن یہ افتخار ضرور حسین کو حاصل ہے. اب حسین کی پولیٹیکل موو پہ آئیں. 1400 سال پہلے کے اس معاشرے میں اس افتخار کے ساتھ جنم لینے والے ایک قوی شخص، جس کے ماننے والے آج بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. میرا گمان ہے کہ اس دور میں بھی شیعہ کہتے ہوں گے، اور بے انتہا انفرادی قوت میں موجود بھی ہوں گے. وہ حسین جب اپنے پولیٹیکل ویو پہ ڈٹتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں اسے ریلیجس گفتگو نہیں کروں گا. میں حسین کے آرگیومنٹ کو ریلیجن کی اس میں نہیں دیکھ رہا کہ کیا خلافت مینار کی، پھر اس کو چیلنج کیا گیا. نہیں، اسے سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ حسین کا ایک پولیٹیکل ویو مان لیتے ہیں. حسین ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے بیعت نہیں کرنی، میں نے اس سو کالڈ خلیفہ کو اپنا خلیفہ نہیں ماننا، اور میں اس کی رعیت میں شامل ہونا نہیں چاہتا. اور پھر حسین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عزیمت کا راستہ چنتا ہے. میرے نزدیک وہ عزیمت کا راستہ نہیں، میرے نزدیک وہ قیام ہے. حسین نے کسی ایک لمحہ اس فیمس کربلا اسٹوری میں کسی ایک لمحہ وائلنس کی جانب قدم نہیں بڑھایا. وہ مدینے سے مکے کے سفر پہ نکلا تو اپنے گھر کے چند لوگوں کے ساتھ تھا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 20 کے قریب اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے، اس کے ساتھی کہہ لیں. میں صحابی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ ایک تو میں اس لفظ سے اختلاف کرتا ہوں، اور دوسرا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں ریلیجس پرسپیکٹیو میں بات نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے سنگی، اس کے دیوانے، اس کے درویش، اس کے مجاہد، جو بھی آپ انہیں نام دینا چاہیں، وہ اس کے ساتھ 20 کے قریب تھے. اور غالباً 3 ماہ کا ایک بچہ بھی، 3 ساڑھے 3 ماہ کا ایک بچہ بھی گھر والوں میں شامل سفر تھا. اور حسین اس لشکر کے ساتھ مکہ کی جانب کوچ کرتے ہیں. مکہ میں موجود خلافت کے ایک اور حقدار کو حسین کا مکہ میں رہنا ناگوار گزرتا ہے. تو چونکہ جس لمحے مسلمانوں کا 5واں حکمران اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، اس لمحے خلافت کے یا بادشاہی کے یا اس تخت کے دعوے دار بے شمار تھے. بہت سے اپنی خواہشات کو زماں پہ لے کے آئے، اور بہت سے وہ خواہشات لیے ہی اس دنیا سے گزر گئے. ایسا ہی ایک خواہش رکھنے والا مہربان مکہ میں موجود ہے، اور اسے حسین کا مکہ میں وجود ناگوار گزرتا ہے. حسین مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے. اب یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ حسین شاید کوفہ کی جانب روانہ نہیں ہوا، حسین کربلا کی جانب روانہ ہوا. حسین کربلا کی جانب روانہ ہوا، اور کربلا کو اس نے اپنا پروٹیسٹ پوائنٹ، دھرنے کی جگہ، اپنا ریڈ زون یہ ڈکلیئر کیا، اور پھر وہاں پہ وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. اختیار ہوتے ہوئے آپ اس کا استعمال نہ کریں، وقار ہوتے ہوئے آپ اس کا اظہار نہ کریں. قوت ہو اور وہ ننگا رقص نہ کرے، فالوئنگ ہو
اور آپ کسی کو ساتھ آنے نہ دیں. ہمت ہو اور آپ ٹکرائیں نہ. اور یہ آج نہیں ہو رہا, یہ آج سے 1400 سال پہلے ہو رہا ہے. یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے جو 70 سال پہلے تک اس معاشرے کے رہنے والوں کے مطابق ہی دور جہالت تھا. تو 70 سال میں اس نے کتنا ایوالو کیا ہوگا؟ 70 سال میں اس معاشرے نے کتنا ایوالو کیا ہوگا؟ ایوولوشن بھی تو ٹائم لیتی ہے. 70 سال میں تو ہمارے یہاں بوڑھوں کو عقل نہیں آتی, وہ سٹھے آ جاتے ہیں, تو معاشرے کیسے کام کر پائیں گے؟ ایکسکیوز می, لیٹ می ڈیل ود دس گائے. کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو فون پہ یہ رنگ ٹون ایکٹیویٹ کر سکے کہ جان بخش دیں حضور, بعد میں رابطہ ہو جائے گا؟ اب یہ ایک سوشو پراسپیکٹو ہے جس پہ ہم نے بات کی. اس سوشو پراسپیکٹو میں اگر آپ حسین کے پولیٹیکل موو کو دیکھیں تو وہ حسین کی کمٹمنٹ تھی اپنے پولیٹیکل سٹینس کے ساتھ. اور پھر اب دوبارہ 1400 سال پہلے جائیں, جب الیکشن کمیشنز نہیں ہوتے تھے, جب کانسٹیٹوئنسی ڈیفائن نہیں تھی, تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موومنٹ نہ صرف ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی بلکہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ تھی؟ حسین کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ فیئر رول. ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ فیئر رول. اور آس پاس میں ڈیموکریٹک ماڈلز کیا تھے؟ اور جس پولیٹیکل سسٹم میں حسین پلا, جس پولیٹیکل سسٹم کو حسین فالو کرتا تھا, وہاں ڈیموکریٹک ماڈلز کیا تھے؟ تو اگر ہم ڈیموکریسی کی بنیاد جو ایک شفاف حکومت اور ایک اچھے حاکم کے فاؤنڈیشن سٹونز پہ بلٹ ہوتی ہے, اگر ہم حسین کی موومنٹ کو سنکرونائز کرتے ہیں فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی کے ساتھ, تو کیا یہ کہنا بیجا ہوگا کہ حسین کی موومنٹ پولیٹیکل نہیں, ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ تھی؟ اور پھر خوبصورتی دیکھیں اس موومنٹ کی کہ آج تک کوئی باغی وائلنٹ وے میں بغاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ریزمبل کرنے کی ہمت نہیں کر پایا. 15 سال سے آپ کے پاس نیریٹو کا ڈرامہ چل رہا ہے. 70s سے ہم نے سننا شروع کیا جہاد فی سبیل اللہ. یہ 2000 میں ہم نے ایک اور طرف سے سننا شروع کیا جہاد فی سبیل اللہ. اچھا, اب یہ دونوں جہاد فی سبیل اللہ ٹکرانے شروع ہوئے. 15-16 سال ہو گئے اس سارے ڈرامے کو چلتے ہوئے. طرفین میں سے کسی ایک میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی موومنٹ کو حسین کے ساتھ ریزمبل کر پائے. حسین نے سوشو ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کی نان وائلنٹ جو سٹیپس سیٹ کیے ہیں, جب تک آپ ان سٹیپس کو فالو نہیں کرتے, آپ کلیم نہیں کر پاتے, آپ میں یہ اخلاقی ہمت نہیں پیدا ہو سکتی. ٹی ٹی پی کے کسی گروہ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم لٹ گئے, ہم مر گئے, ہم پہ ڈرونز ہوئے, ہم پہ آرمی آپریشن ہوا, ہم نے کربلا والوں کی یاد تازہ کر دی. نہیں, وہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کا نیریٹو کاپی کر کے آپ پہ کاؤنٹر اٹیک تو کر سکتے ہیں. حسین کا نیریٹو کاپی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پایا. مذہب کے نام پہ لڑنے والے کسی طبقے نے مذہب کے اس باب سے انسپائریشن نہیں لی, یا کم از کم اسے کلیم نہیں کر پایا. تو یہ بکھری ہوئی کوئی ایک داستان نہیں. وہ میں محرم ہم سیزنل, چونکہ ہم مسلم, وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اپنے ریزرو رکھتا ہوں اس پہ, ہم سیزنل سے مسلم ہیں. ہم 12 دن کے بریلوی ہوتے ہیں, ہم 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں, ہم 41 دن کے دیوبندی ہوتے ہیں, اور ہم کسی ایک جہاد کانفرنس کے اہل حدیث ہوتے ہیں. ہم اتنے کوئی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ یہ 365 دن کا ہمارا بزنس نہیں ہے. وی ہیو پینلٹی آف تھنگس ٹو ڈو
مطلب میننگ فل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں. تو 10-12-14 دن کا ایک سیزن ہوتا ہے. تو آج کل چونکہ وہ شیعہ اور اینٹی شیعہ سیزن چل رہا تھا یہ 4-5 دن پہلے تک, تو وہ ایک ڈاکٹر غلام شبیر صاحب ہیں, انہوں نے ایک نئی تحقیق کی اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حسین کو فجر کے وقت کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا تھا اور حسین اس وقت بصرہ کا حاکم تھا. حسین لفظوں میں آنے والی واردات نہیں, یہ بیتتا ہے, یہ گزرتا ہے, یہ وہ جھونکا ہے جو بڑے سلیکٹو پودوں کو لگتا ہے, اور جہاں لگتا ہے جسے چھو کے گزرتا ہے اسے بدل کے رکھ دیتا ہے. حسین مارنے والا نہیں ہے, حسین مارنے والا نہیں ہے, اور حسین ایسے ہی خامخواہ مرنے والا بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مرنے دونوں اپنے آپ کو حسینیت سے ریزمبل نہیں کر پایا آج تک. حسین حق پہ کھڑا ہو کے مرنے والا ہے. وہ کسی ایک بابے نے کہا تھا نا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سر داد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. قیام اپنی پولیٹیکل کلیئر ول کے ساتھ, اپنے پولیٹیکل سٹینڈز پہ فرم بلیفز کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ حسینیت ہے. نان وائلنٹ رہنا, یہ حسینیت ہے. اپنے سٹینڈز پہ جان دینی پڑ جائے تو دینا, ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا, یہ حسینیت ہے. اور ابھی میں آج پڑھ رہا تھا, ایک حسین کے کلیمیٹری شیعز ہیں, وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہے, تو ان کی بات مور ریلائبل بھی کنسیڈر کی جاتی ہے. تو میں ایک ویب سائٹ پڑھ رہا تھا, اس پہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے کہ جب حسین مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کرنے نکلتے ہیں تو اس سے پہلی جو رات ہوتی ہے, پولیٹیکل موومنٹ ابھی اب چل رہی ہے, یہ آج کل یہ 30 کو دھرنا ہونا ہے اب آپ کے پاس. آج خان صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے روکنا ہے وہ بھی کہیں بیٹھے ہوئے. جی اب اس عمر میں خان صاحب ڈیٹس چینج کرتے اچھے نہیں لگتے. حسین رات کو کہیں لابنگ نہیں کر رہا, حسین رات کو لوگوں کے جا کے دروازے نہیں ناک کر رہا کہ صبح میں نے نکلنا ہے تو میرے ساتھ نکلو. حسین رات کو ماں کی قبر پہ جا رہا ہے, حسین رات کو نانا کی قبر پہ جا رہا ہے, حسین رات کو اپنے اقربا سے گفتگو کر رہا ہے, اور حسین صبح اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو لے کے مکہ کی جانب نکلتا ہے, اور نکلنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ نہ میں لڑنے جا رہا ہوں اور نہ میں شر و فساد پھیلانے جا رہا ہوں. یہ الفاظ تاریخ میں کوٹڈ ہیں حسین کی. یہ آخری ملاقات جب وہ اپنے ملنے والوں سے کر رہا ہے مدینہ میں, اپنے نانا کے شہر میں, جہاں پہ اگر حسین گنبد خضرا تلے کھڑا ہو کے ایک صدا لگاتا کہ اس دربار میں مدفون فرد کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں, آؤ میرے ساتھ, تو شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں ساتھ نکلنے والے ہم رکاب ہوتے. اور حسین نکلتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے گھر سے کہ میں فساد برپا کرنے نہیں جا رہا, میں لڑنے نہیں جا رہا. وہ مکہ آتا ہے, حج کا موسم ہے, اور حج کا موسم 1400 سال سے مسلح بڑا انجوائے کرتے ہیں, ہیوج گیدرنگ. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حسین مکہ اس دور یا اس وقت میں یا سال کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں حسین کی نصرت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. بلا مبالغہ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں حاجی موجود تھے. حسین نے وہاں پہ لانگ مارچ کی کوئی کال نہیں دی, ایجیٹیشن کی کوئی کال نہیں دی, لیٹس سیز مکہ کوئی ہیش ٹیگ حسین نے نہیں چلایا.
حسین وہاں سے نکلا اور اپنے زیرو پوائنٹ پہ آ کے کربلا کے میدان میں آ کے جسے اس نے اپنا ایجیٹیشن کے لیے زیرو پوائنٹ سلیکٹ کیا تھا. اور چونکہ میں نے عرض کیا نا میں نسباً سید ہوں, تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ اس کے بزرگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا زیرو پوائنٹ ہے. اور وہ کربلا پہنچتا ہے اور وہاں آ کے حسین اپنا دھرنا شروع کرتا ہے, اور اس دور کے چودھری پھر حسین کو کھیلتے ہیں اور ایک ایک کر کے حسین کے لشکریوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں, مارنا شروع کرتے ہیں. یہاں اس کی پولیٹیکل کمٹمنٹ دکھائی دیتی ہے. حسین اپنے, میں اسے لشکر نہیں مانتا, اپنے کنبے کے افراد کو کٹواتا جاتا ہے, لیکن ان شرائط کو ماننے کو تیار نہیں جن شرائط پہ یہ جنگ یا یہ حملہ دور ہو سکتا. تو حسین اپنی پولیٹیکل کمٹمنٹ پہ فرم بلیو رکھتے ہوئے سٹینڈ کرتا ہے, اور جو آخری مذاکرات ہوئے ان میں پھر حسین اپنی بات دہراتا ہے کہ میں واپس جانے کو تیار ہوں, میں وہاں جانے کو تیار ہوں جہاں سے آیا ہوں, ویسے رہوں گا جیسے باقی عرب رہتے ہیں, اس اسٹیٹس میں رہوں گا جس اسٹیٹس میں موجود ہوں, کہ تمہارے اس سو کالڈ کیلف کو میں کیلف نہیں مانتا, میں اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. دوسرا, یہ جو مملکت خدا داد اسلام, یہ تو ہمیشہ سے بنتی رہی نا, ہم نے 60 سال پہلے نہیں بنائی, یہ تو ہر دور میں قائم ہوتی رہی. یہ جو مملکت خدا داد اسلام تم سجائے بیٹھے ہو 22 لاکھ مربع میل پہ, مجھے اس کی سرحد پہ جانے دو, میں تمہارے لیے تھریٹ نہیں بننا چاہتا. تیسرا, مجھے اس ذرا مرد مجاہد کے سامنے لے چلو, میں اس سے بات کرتا ہوں. یہ افتخار بھی بول رہا ہے نا حسین کا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. وہ ہم آج کہتے ہیں کہ ہاں میرا شریک لیاؤ تو صحیح ذرا میرے سامنے, میں ویکھا تو صحیح, میرے پیو تو چنگا پیو ہوتا. تو حسین کا افتخار کہتا ہے نا کہ لے چلو مجھے, میں دیکھوں اس کا باپ میرے باپ سے اچھا ہے, میں دیکھوں اس کا نسب میرے نسب سے اچھا ہے, میں دیکھوں اس کے مصاحب میرے مصاحب سے اچھے ہیں, میں دیکھوں کہ اس کی ماں کی طہارت میری ماں کی طہارت سے زیادہ بلند ہے, میں دیکھوں کہ میری گفتگو کا جواب وہ رکھتا ہے یا, اور میں دیکھوں کیا مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ مجھ سے آنکھ ملانے کی ہمت بھی رکھتا ہے. اور ان تینوں باتوں کو نہیں مانا جاتا, نہ وہ مانے نہ حسین مانا. ریسٹ از ہسٹری. جس اسپیکٹ کو ہم کبھی کنسیڈر نہیں کرتے اس پوری موومنٹ کو, ہم ہمیشہ اس سے ثواب کمانے والی ایک, مطلب اس کا بیان بھی ثواب, اس کا سننا بھی ثواب, اس کا سنانا بھی ثواب. اور ہمیں کبھی کبھی بچپن میں کوئی بتی پھنس جاتی تھی, یا وہ امتحانوں سے پہلے کبھی بخار ہو جانا اور تیاری ٹھیک نہ ہو, تو مجھے یاد ہے ہماری پھوپھی مرحومہ جو ہے وہ کہا کرتی تھی, بیٹا تم پیپر دے کے آؤ, میں بی بی پاک کی کہانی کی منت مانگتی ہوں. تو وہ کہانی کی منت پہ میں نے جتنے پیپر دیے میں ان میں فیل ہوا ہوں. تو حسین پہ گزرنے والی اس صعوبت بھری واردات سے جب تک آپ ثواب حاصل کرتے رہیں گے, یہ معاشرہ ثواب حاصل کرتا رہے گا, یہ معاشرہ فیل ہوگا. رول ماڈل بنائیں, آج بھی وقت ہے, حسینیت کو رول ماڈل بنائیں. حسین طے کر چکا کہ امن کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہونے چاہیے, انہیں اپنائیں. حسین طے کر چکا کہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کے معیارات کیا ہیں, سٹینڈرڈز کیا ہیں, انہیں اپنائیں. ورنہ یار حسین کے نام کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں اور کیوں استعمال کر رہے ہیں. ثواب شواب حسین سے نہیں ملتا, چھوڑ دیں. ثواب حسین سے نہیں ملتا. ثواب حسین سے بالکل اس طرح نہیں ملتا جس طرح میں اور علی حمید صاحب اگر کسی مندر کی
کو دیکھنے چلے جائیں کہ یار ایک بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے, ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور کہ یہاں جو انڈو پاک کی سویلائزیشن ہے یہ 4000-5000 سال پرانی ہے, اس دور میں لوگ آرکیٹیکٹ کس طرح سے کام کرتے, تو یقین جانیے ہمیں وہاں پہ اس بت کی پرستش کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. حسین بھی ایک ایسا بت ہے. حسینیت کی روح کو ان پولیٹیکل سینس سمجھنا پڑے گا اور اسے اپلائی کرنا ہوگا. ہمارے آج کے جو خاص طور پہ یہ جو نیریٹیوز کی جنگ ہے, اس میں حسینیت ایک واحد حل ہے جس سے کسی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. کہ ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے, ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے, نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو, وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. آپ تمام کو بہت شکریہ.